لیٹسٹ پاکستان کے وزیر دفاع نے خواجہ آصف نے رائٹرز کو غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کو تصدیق کی کہ پاکستان نے بھارت کے 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں بلکہ 5 طیارے مار گرائے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف نے خبر رساں ایجنسی کو یہ تصدیق کی ہے. پاکستان جواب دے گا تو وہ مزید انڈیا کے اندر غصہ پیدا ہوگا نریندر مودی کے بارے میں کہ جب تم ہمارا دفاع نہیں کر سکتے تو ان کاموں میں تم پڑتے کیوں ہو. لیکن جواب تو دیا جائے گا اور جواب دیا جا رہا ہے. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ وقت دینے کا. ایئر کموڈر ریٹائرڈ جناب خالد چشتی صاحب ہیں ہمارے ساتھ موجود. سر بہت شکریہ. ایئر کموڈر صاحب یہ بھی ذرا بتائیے گا یہ اس کی سگنیفیکینس کے دا فیکٹ کہ 3 طیارے گرائے گئے جس میں 2 رافیل گرائے گئے, ٹوٹل 36 رافیل جیٹس تھے, انڈیا کے پاس 34 رہ گئے ہیں, اور ابھی اپریل میں انہوں نے $7.4 بلین کی ڈیل سائن کی ٹو ایکوائر 26 ایڈیشنل رافیل مرین فار اٹس نیوی. یہ یعنی وہ ظاہر ہے نیوی کے حوالے سے, یعنی وہ بار بار الگ الگ طریقوں سے, کبھی نیوی کبھی ایئر فورس کبھی الگ طریقوں سے وہ ایک اس جارحیت کو اگلے لیول پر لے آنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ جو ابھی سارے کا سارا جو معاملہ ہوا ہے اس کی دفاعی نقطہ نظر سے, فضائی نقطہ نظر سے اس سب کی کیا اہمیت ہے؟ بہت شکریہ بدامی صاحب. اور اس سے پہلے کہ آپ 3 جہازوں کی بات کریں, میں ایک اور آپ کو گڈ نیوز آپ کے ناظرین کو اور پاکستانی قوم کو دینا چاہتا ہوں مبارکباد کی شکل میں کہ میرے سورسز کے مطابق پاک فضائیہ نے اب تک 5 جہاز کنفرم مارے ہیں اور 6 کی تلاش جاری ہے اس کے ریکیج کی, جس میں 2 انمینڈ ہیں. اور اس وقت آلموسٹ 5 یا 6 میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں, جس کے اندر 1 Su-30 ہے, 3 رافیل طیارے ہیں, 1 انمینڈ ہے, اور 2 جہازوں کی ابھی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو سکی ہے. جو بھی کنفرم ہوگا تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں, لیکن یہ نیوز اپڈیٹ کر لیں کہ یہ 3 جہاز نہیں ہے, اب یہ 5 اور 6 چلی گئی ہے. آپ کی اطلاعات ہیں کہ یہ تعداد مارے گئے جنگی جہازوں کی, بھارتی جنگی جہازوں کی تعداد 3 نہیں بلکہ 5 ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ 5 یا 6 بھی میں ابھی کنفرم, جس کی باقیات کی تلاش جاری آپ کی. اوکے, we'll wait for an official confirmation of that as well, but اوکے بالکل ٹھیک ہے. اب کہیے گا جو سوال سے متعلق. سر جی سوال اب یہ دیکھیے, یہ ہم نے میسج دینا تھا, پاک فضائیہ نے میسج دیا ہے, اور یہ obviously پاک فضائیہ کے the best possible لوگوں نے ہینڈلنگ بھی کی ہے سچویشن کی, اور سبق بھی اتنا سیریس دیا گیا ہے کہ جسے شاید یاد رکھیں گے. اور آؤٹ آف پروپورشن, میں Day 1 سے کہہ رہا تھا کہ آؤٹ آف پروپورشن جواب دیں گے, ہم سود کے ساتھ کریں گے, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ پاک فضائیہ کے جہازوں میں نے اتنے رسپونڈ اتنی جلدی کیا, اتنا افیکٹو کیا, اور اتنا لیتھل بلو دیا ہے کہ obviously ان کی ٹیکنالوجی اور 3 رافیل ڈاؤن ہونے سے ان کا شیٹر بری طرح کانفیڈنس شیٹر ہوا ہوگا ان جہاز کے اوپر بھی. obviously جو بہت بڑا پرائڈ تھا, اور مودی صاحب بائی نیم اس جہاز کا ذکر کیا کرتے تھے. Su-30 بھی ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ان کا اس وقت جہاز ہے, جو لاسٹ ٹائم بھی ایک مارا گیا تھا, اس دفعہ بھی ایک مارا گیا ہے, اور انمینڈ بھی 2 ہم نے ٹارگٹ کیے ہیں الحمدللہ پاک فضائیہ نے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اور ایک سے ایک بہت زیادہ میسج سیریس جائے گا ہندوستان کو. الحمدللہ میں کریڈٹ دیتا ہوں پاک فضائی کی ساری ٹیم کو, نہ صرف فائٹر پائلٹس کو, ایئر ڈیفنس کو, ایرو اسپیس اور سائبر کمانڈ, جنہوں نے ادھر حصہ لیا ہے اس نتیجے کو, قوم کو صبح ہونے سے پہلے سورج طلوع ہونے سے پہلے انہوں نے اپنا واپس حساب کر کے قوم کے سامنے پیش کر دیا الحمدللہ. الحمدللہ جو کہا جا رہا تھا وہ کیا گیا ہے, اور یہ بات ایک بار پھر ثابت کی گئی ہے کہ جب ہم کچھ کہتے ہیں then we mean it. ہم جذباتیت کی بات نہیں کرتے, ہم بے جا جذبات ابھارنے کی بات بھی نہیں کرتے, ہم جنگ کے نہ شوقین ہیں نہ متلاشی ہیں, لیکن اگر کسی کو جنگ مسرت کرنے کا شوق ہو تو پھر ہم اسے جواب دینا بھی آتا ہے. ہم نے کچھ دنوں پہلے بھی جب رافیل اڑائے گئے تھے تب بھی سسٹم جیم کیا تھا, ہم نے اس سے پہلے ابھینندن بھی کیا تھا, ہم نے اس سے پہلے کلبھوشن بھی کیا تھا, اور آج اس تاریخ میں ایک اور نئے باب کا اضافہ ہو گیا ہے. اور اب یہ بات بالکل ایک الگ لیول پر چلی گئی ہے کہ جہاں پر اب یہ ساری کی ساری, میں کہہ رہا ہوں بہت دیر سے کہ یہ بھارت کی جو افواج کے اور ریاست کے جو بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے تھے ان کی ہزیمت کا نشانہ ہے, جو کہ ناظرین آپ سب لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بھی ظاہر ہے ایک بالکل غیر معمولی سچویشن ہے, اور ہم اس پہ آپ کو لمحہ بلمحہ ARY نیوز کے پلیٹ فارم سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب بھی یہاں میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم.
ظاہر ہے رات کے اس پیر آپ ہیں ہمارے ساتھ اور صورتحال ہی کچھ ایسی ہے. اور ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب یہ پاکستان کے مختلف شہروں میں اپنے اپنے وقاوی وقت کے مطابق کہیں تہجد کا اور کہیں نماز فجر کا وقت ہے. اور آئی ایم شور جو لوگ رات کے کسی پہر سو گئے ہوں گے اور انہیں ابھی خبر ملی ہوگی اور پورا پاکستان اس وقت جب جا نماز پر جائے گا اور نماز فجر ادا کرے گا, جب تہجد ادا کی ہوگی, تو سب اس سے پہلے اس کے بعد وطن عزیز کے لیے دعا اور افواج پاکستان ان کے سربراہ کے لیے دعا اور اسی جذبے کا اظہار کریں گے کہ یہ ہمارا صرف ملی فریضہ نہیں ہے جو ہم اس وقت ادا کر رہے ہیں, شرعی فریضہ بھی ہے جو کہ اس وقت ہم ادا کر رہے ہیں. سب پہلے تو اس ڈیولپمنٹ میں بتائیے گا یہ پچھلے جو کچھ ہوا ہے پچھلے کچھ گھنٹوں میں, کیا کہیے گا اس پہ؟ دیکھیں میں نے بڑا کلیئر بات, ہم ہر ڈسکشن میں یہی بات کر رہے تھے کہ انڈیا ان کی نہ کوئی کیپیسٹی ہے نہ کیپیبلٹی ہے, ان ٹرینڈ ان پروفیشنل فوج ہے. 3 سینئر موسٹ انہوں نے آفیسرز کو اپنے سیک کر دیا تھا اور ان کا ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف نے کہا تھا کہ ہمارے پائلٹ رافیل پہ ٹرینڈ نہیں ہے, اس لیے ابھی استعمال نہیں کرو ان کو. اور اس نے کہا تھا محی نے کاش ہمارے پاس رافیل طیارے ہوتے تو ہم پتہ نہیں پاکستان کو کیا کرتے تھے, دیکھ لیں کیا کیا. آئی ٹولڈ ہم 2 جہاز رافیل گرا لیے ہیں, ایک کوئی 30 گرا لیا, اس کے بعد بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اڑا کے رکھ دیا, آپ کی پوسٹیں اڑا دی ہیں, ڈرون گرا دیا, واٹ ایل یو وانٹ. ابھی یہ سٹارٹ ہے, اسے ٹریلر. وی ٹولڈ یو کہ ہم نے آپ کے ٹارگیٹ لاک کیے ہوئے ہیں, ساری کانٹینجنسی پلان کیا ہوا ہے, وی ول ناٹ ویسٹ ٹائم. اور چیف آرمی اسٹاف نے بڑا کلیئر کہا تھا ہم تیار ہیں, ہمیں مت آزماؤ. اینڈ وی ٹولڈ یو کہ یو ول اسٹارٹ دا وار اینڈ وی آر گوئنگ ٹو اینڈ اٹ اپ. ابھی اٹ ڈپینڈ آن اس. ٹرمپ نے جس پہ ان کو امید تھی اس نے کہا اٹ از شیم آن انڈیا دیٹ یو ہیو اٹیکڈ پاکستان, یو نو یور برتھ. اس کے باوجود آپ کو جس طریقے سے آپ کا منہ کالا ہوا اسٹیٹ ڈرامہ میں پہلگام کے اندر جو ہوا, نہ کوئی ثبوت دیے, نہ کوئی پروف دیا, نہ آپ نے کوئی ڈاکومنٹ یا ایویڈنس دی. اسٹیٹ ڈرامہ اگر پکڑے گئے آپ کی اب ہوگا یہ پاکستان سے سامنے سے جوتے پڑیں گے, پیچھے آپ کی پبلک جوتے مارے گی اور الٹیمیٹلی جوتوں کا ہار اس کو پہنا کے پرائم منسٹر کو وہ ریلوے اسٹیشن میں چائے کا کھوکا لگا کے دیں گے کہ واپس. اور یہ اپڈیٹس کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ سے کچھ لمحات خبر پہنچی تھی, ناؤ دس از آفیشیل. ہم آپ سے کہہ رہے تھے وی آر جسٹ ویٹنگ فار این آفیشیل کنفرمیشن اینڈ ہیئر اٹ از. پاکستان کے وزیر دفاع نے خواجہ آصف نے رائٹرز کو, غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کو تصدیق کی کہ پاکستان نے بھارت کے 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں بلکہ 5 طیارے مار گرائے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف نے خبر رساں ایجنسی کو یہ تصدیق کی ہے کہ پاکستان نے بھارت کے 5 طیارے مار گرائے ہیں. 1 رافیل, 2 رافیل, 1 Su-30. یہ 3 طیاروں کی بات نہیں ہو رہی بلکہ پاکستان نے کچھ منٹس میں دشمن بھارت کے, بزدل دشمن بھارت کے, کہ جس نے اپنی روایتی بزدلی کو برقرار رکھتے ہوئے بزدلانہ انداز میں حملہ کیا. ہم وارن کرتے آئے کہ ہم تیار ہیں. آج خواجہ آصف صاحب کا یہ بیان تھا رات 9 بجے کے قریب کہ بھارت کی طرف سے حملہ ناگزیر, ہمیں اس کا اندازہ ہے, ہم جواب دینے کے لیے بھی تیار ہیں. وہ صرف الفاظ نہیں تھے, جب موقع آیا تو افواج نے ثابت کیا کہ وہ صرف الفاظ نہیں تھے. Here is the official confirmation coming from Defense Minister of Pakistan خواجہ آصف, جنہوں نے رائٹرز کو یہ کنفرم کیا ہے کہ پاکستان نے بھارت کے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 طیارے مار گرائے ہیں. پاکستان نے بھارت کے 5 طیارے مار گرائے ہیں. اور اس بات کو ہم نے آپ کو ان آفیشیل یہ بات پہنچائی تھی اب سے کچھ دیر پہلے, اور ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ وی آر جسٹ ویٹنگ فار این آفیشیل کنفرمیشن آن دس اینڈ ہیئر اٹ از. پاکستان کے وزیر دفاع کے مطابق پاکستان نے بھارتی جارحیت کے جواب میں کارروائی میں برتری حاصل کر لی ہے اور 5 طیارے مار گرائے. سو پاکستان نے جو کہا تھا وہ صرف کہا نہیں تھا, وہ کر دکھایا. پاکستان نے کہا تھا کہ اب جب حملہ اگر ہوگا, اب اگر کوئی شرارت ہوگی تو اسی تناسب سے جواب نہیں دیا جائے گا. پھر ہم سے یہ امید نہ رکھی جائے کہ ہم اسی تناسب سے جواب دیں گے. ہم